اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے کہانیوں اور قصص کو قرآن میں بار بار دہرایا ہے، یہ ذہن بنانے کے لیے کہ اب یہ ذمہ داری اس امت پر ہے۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو تکلیفیں بڑھ گئیں اور عورتیں گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے آپ کے دروازے پر لا کے پھینک دیتی تھی۔ شام کو آتے تو سامنے کوڑے کا ڈھیر ہوتا تھا، اپنی کمان سے اس کو صاف کر ایک جملہ بولتے، چچا تیرے جانے کی کمی بڑی محسوس۔ ہیرا سے ایک جوان لڑکی چلے گی اکیلی، زیورات سے لدی ہوئی، ہیرا سے مکہ پہنچے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، نہ اس کو اپنی عزت کا خوف ہوگا نہ مال کے لٹنے کا خوف ہوگا، ایسا امن ہو جائے گا۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، سراقہ آج تو مجھے پکڑنے کے لیے گھوڑے بگا رہا ہے، وہ دن کیا ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں۔ خالد بن ولید نے فرمایا میں صحرا پار کروں۔ سب نے زبردست رد کیا، یہ کیا کہہ رہے ہو، مروانا چاہتے ہو لشکر؟ کہا لن یضیع جیش وفیہ رافع بن عمیر الطائر، جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے کہانیوں اور قصص کو قرآن میں بار بار دہرایا ہے، یہ ذہن بنانے کے لیے کہ اب یہ ذمہ داری اس امت پر ہے۔ کہ اس سے پہلے تھا ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے اوپر نیچے انبیاء بھیجے، لکل قوم ہاد لکل امت رسول وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ یہ آیات بتلاتی ہیں کہ ہر قوم کے پاس اللہ نے نبی بھیجے۔ جب ہمارے نبی کا باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ کو ہم نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ذمہ داری اور یہ اتنا بڑا اعزاز کسی نبی کو نہیں ملا، صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ عطا کیا گیا۔ سورہ یوسف اور سارے انبیاء کے قصے کا ایک خلاصہ اللہ نے بتایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، تو اللہ نے پوری امت کو بھی اس میں شامل فرمایا۔ اور یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ اب یوسف علیہ السلام گھر سے نکالے گئے، ہمارے نبی بھی گھر سے نکالے گئے۔ یوسف تو بچے تھے علیہ السلام، آپ تو اس وقت 53 سال کی عمر تھی، پھر بھی آپ نے جب جبل سور سے مکہ کو دیکھا نکلتے ہوئے، یکم ربیع الاول، نبوت کا 14واں سال تھا، تو تھوڑی تھوڑی ٹمٹماتی لو
نظر آ رہی ہوگی چراغوں کی، تو آپ نے فرمایا یا مکہ تو ما اطیبک من بلد و احبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے اور تو کتنا پیارا ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں آپ کے لیے تسلی ہے کہ یوسف بھی گھر سے نکالے گئے، پھر وہ قید بھی ہوئے، آپ بھی قید ہوئے، شیب ابی طالب، قید تھی بڑی خوفناک کہ قریش نے بائیکاٹ کر دیا بنو ہاشم کا کہ کوئی خرید فروخت ان کے ساتھ نہیں ہوگی، کوئی لین دین ان کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ان کے ساتھ رشتے ناطے قائم نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابو طالب اپنے سارے خاندان کو لے کر وہ اس گھاٹی میں چلے گئے۔ اب تو وہ رہی نہیں، پہاڑیوں نے ہٹا دیے۔ وہ شروع میں حج سے جا رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اس وقت وہ دیکھی تھی۔ سعد بن ابی وقاص بنو ہاشم سے نہیں تھے، لیکن وہ اپنے جذبے میں آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں 3 برس قیام فرمایا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، آپ کی سب سے محبوب بیوی پہ تہمت لگی۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سارا دکھ پہنچایا، آپ کو اپنی قوم نے، قریش نے سارا دکھ پہنچایا۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو تکلیفیں بڑھ گئیں، اور عورتیں گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے آپ کے دروازے پر لا کے پھینک دیتی تھی۔ کمال کی بات، ایسے محبوب نبی کے لیے اشد الناس بلاء الانبیاء، اتنی بڑی آزمائش کا فرمایا میں اتنا ڈرایا گیا ہوں جتنا کوئی بھی نہیں ڈرایا گیا، اتنا ستایا گیا ہوں جتنا کوئی بھی نہیں ستایا گیا۔ شام کو آتے تو سامنے کوڑے کا ڈھیر ہوتا تھا، اب اپنی کمان سے اس کو صاف کرتے، خود صاف کرتے، ایک جملہ بولتے، ما اسرع ما وجدنا فقدک یا عم، اللہ، چچا تیرے جانے کی کمی بڑی محسوس ہوئی، ما اسرع ما وجدنا فقدک یا عم، آپ کے اوپر اوجڑی ڈالی گئی۔ یہ وفات ابی طالب کے بعد ہے، آپ کی گردن میں وہ عقبہ بن ابی معیط نے چادر ڈال کے اس کو ایسے مروڑتے 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 آپ کا گلا بند ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں۔ یہ سارے واقعات بعد کے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی کہانی میں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، حکومت دی، بادشاہی دی۔ تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی، یہ بول فرمایا تھا نا کہ لولا ان قومی والا، میری قوم نہ نکالتے میں کبھی نہ جاتا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادتک الی معاد، جس رب نے آپ پہ قرآن کو فرض کیا ہے ایک دن آپ کو واپس یہاں دوبارہ لے کے آئے گا عزت کے ساتھ۔ اس وقت آپ نکلے 3 آدمی ساتھ، ابو بکر، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہما آپ کے غلام، اور عبداللہ بن اریقط صدیق اکبر کے دوست، اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں لائے، اس کا بھی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ کیوں جی ایسے ہی؟ ہاں، پتہ نہیں ہے کہ اور انہوں نے اس کے بعد اسلام قبول کیا یا نہ کیا۔
یہ 3 کا قافلہ تھا، وہ بھی ڈرتے ہوئے راستے بدل کے جا رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک کو پتہ چلتا ہے، وہ آ کے پکڑنے کی غرض سے پیچھا کرتا ہے۔ صدیق فرماتے یا رسول اللہ، جاء الطلب، ڈھونڈنے والے پہنچ گئے۔ اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ تو اس کے شر سے بچا جیسے تو چاہے۔ تو گھوڑا زمین میں دھنس گیا گھٹنوں تک۔ سراقہ منت کرنے لگے، معافی دے دے، نہیں کروں گا، مجھے یہاں سے نکال دے۔ آپ نے دعا کی، وہ پھر نکل آیا۔ بس 100 اونٹوں کا لالچ، پھر غالب آ گیا، پھر پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ تو اب جب نے گھوڑا ڈالا تو پھر آپ نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، اس کے شر سے بچا یا اللہ۔ تو گھوڑا سینے تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر ان کو یقین ہو گیا یہ کوئی غیبی نظام ہے۔ کہنے لگا بس اب میری توبہ، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اور میں تیرا پیچھا نہیں کروں گا، جو تیرے پیچھے آ رہے ہیں ان کو بھی ہٹاؤں گا۔ تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، سراقہ آج تو مجھے پکڑنے کے لیے گھوڑے بھگا رہا ہے، وہ دن کیا ہوگا جب تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کسی کی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں تھی۔ ایک ہستی، مکے کی آبادی چند ہزار تھی، کوئی لاکھوں کی تو تھی نہیں، ان کے خوف سے نکلے ہیں، دوسرے شہر جا رہے ہیں اپنی جان بچانے، اپنا دین بچانے۔ اور اس وقت میں جب پکڑنے والے سر پہ پہنچے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں وہ کیا دن ہوگا جب تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں۔ اور کسریٰ اس وقت اس کا طوطی بول رہا تھا، اس نے قیصر روم کو شکست دے کر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ اس کا جو تخت تھا 110 ہاتھ چوڑا تھا اور 140 ہاتھ لمبا تھا، 50 من سونا لگا ہوا تھا، گنبد بنے ہوئے تھے، تو 1314 من چاندی اس پہ لگی ہوئی تھی، اور 1,40,000 چاندی کے کیل اس میں ٹھوکے ہوئے تھے، اور اس کا جو تاج تھا 2.5 من وزنی تھا۔ جب وہ تخت پہ بیٹھتا تھا سامنے پردہ کر دیتے تھے، وہ تاج ایک تار سے لٹکا تھا، چھت کے میں وہ تار اٹکا ہوا تھا، تو اس پر انہوں نے کوئی ایسا پینٹ کیا تھا کہ وہ دور سے نظر نہیں آتا تھا، تو اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا۔ جب وہ پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ کسریٰ نے 2.5 من وزنی تاج پہنا ہوا ہے، تو وہ اسے خدا سمجھ کے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ایک قالین تھا، جب موسم بہار ہوتا تھا تو اس قالین پہ وہ بہار مناتا تھا۔ 1 ایکڑ میں پھیلا ہوا قالین تھا، 1 ایکڑ میں، موتیوں کے ذریعے سے نہریں بنائی گئیں، زمرد کے ذریعے سے درخت بنائے گئے، سونے اور چاندی سے نقاشی کی گئی۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں وہ مال غنیمت میں آیا تو پوچھا کیا کریں اس کا؟ سب نے کہا بڑی یادگار چیز ہے، سنبھال کر رکھیں۔ حضرت علی خاموش رہے، کہا علی تو کیا کہتا ہے؟ کہ یہ نافرمانی کی یادگار ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دو۔ تو ایک ایک بالشت کر کے اس کو کاٹا گیا، تو 1 بالشت 1,00,000 درم میں فروخت ہوئی، گٹ 1,00,000 درم، جن لوگوں نے شوق سے خرید۔ اب یہ کسریٰ کا بیک گراؤنڈ ہے۔
اور یہ میرے نبی کی ظاہری حالت ہے کہ آپ مکے والوں سے راستے بدل کے جا رہے ہیں، جان بچاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس وقت فرما رہے ہیں کس طرح کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ سبحان۔ اور قادسیہ کی جنگ میں جب اللہ نے فتح دی، حضرت عدی بن حاتم آئے، بہن نے بھیجا، وہ مسلمان ہوئی آپ کے اخلاق دیکھ کر کہ جاؤ ادھر جاؤ، تمہیں کوئی سچ اور حق ملے، کدھر دھکے کھا رہا ہے ایرانی بادشاہوں کے دربار۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک بڑھیا آپ کا ہاتھ پکڑ کے گلی میں کھڑی تھی۔ کہنے لگے پہلا تاثر میرے اندر آیا کہ یہ بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہوں کو یوں کوئی بڑھیا پکڑ کے کھڑا کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ ان کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے، کمرے میں ان کو تکیے پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے۔ کہنے لگے یہ دوسری نشانی ہے کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو خود تکیے پر بیٹھتا اور مجھے نیچے بٹھاتا۔ پھر آپ نے ان کو دعوت دی، اسلم تسلم۔ تو کہنے لگا انی علی دین، میرا بھی دین ہے، میں اس دین پر ہوں کہ مجھے پتہ ہے تیرا دین عیسائیوں کا رکوسیہ فرقہ ہے۔ تھوڑی سی اس کی چند باتیں بتائیں، وہ عدی تھوڑے حیران ہو گئے۔ پھر فرمایا میں بتاتا ہوں کہ تو ایمان کیوں نہیں لا رہا۔ لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری انما اتبعہ ضعفۃ من الناس من لا قدرۃ لهم وقد رمتهم العرب من بیوتہم۔ تو اس لیے کلمہ نہیں پڑھ رہا کہ تیرے جی میں آ رہا ہے کہ یہ غریب پاٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے، یہ تو اس کے ساتھی ہیں جنہیں عربوں نے گھروں سے نکال دیا ہے، تو ان کی مان کے مجھے کیا ملے گا؟ اور یہی بات گردش کر رہی تھی۔ پھر فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما تری من قلت عددہم وکثرت عدوہم، اور تجھے یہ چیز روک رہی ہے، اس کے ماننے والے تو یہ چند بیٹھے ہیں مسجد میں، ادھر کسریٰ اور قیصر کا جاہ و جلال ہے، یہ تو چیونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ بھی نہیں بنتا، تو میں ان کا کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا؟ پھر فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما تری ان السلطان فی غیرہم، اور تو کلمہ پڑھنے سے اس لیے روک رہا ہے، تیرے جی میں آ رہا ہے طاقت تو دوسروں کے ہاتھ میں، حکومت تو دوسروں کے ہاتھ میں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو تینوں باتیں وہ کہہ رہے ہیں میرے دل میں یہی گھوم رہی تھیں۔ پھر آپ نے کہا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، ایک دن اللہ میرے اس مشن کو، میری اس دعوت کو کامیاب کرے گا اور اس کی دھاک بٹھائے گا۔ وَلَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ کسریٰ، صرف کسریٰ فرمایا، اور کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے۔ تو عدی کو یقین نہیں آیا، جو کہ نے کسریٰ کا جاہ و جلال دیکھا تھا، اب اصحاب صفہ کا فقر دیکھ رہا تھا، تو اس نے آگے آپ کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا اکسریٰ بن ہرمز، تو ہرمز کے بیٹے کسریٰ کی بات کر رہا ہے؟ یا کسریٰ روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے؟ یہ تو میں اپنی طرف سے بڑھاتا ہوں، انہوں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا، لیکن ان کے دل میں یہی ہوگا یہ تو کہ نہیں روٹی تک
گل نہ کر رہا ہے۔ کسرا روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، روٹی کو نہیں کہتے ٹکڑا۔ کسرا بن ہرمز، ایسے انگلی اٹھائی، آپ نے فرمایا نعم کسرا بن ہرمز وانت منہم، تو بھی ان میں سے ہے جو اسے فتح کریں گے۔ وہ ایسے حیران پریشان۔ پھر آپ نے فرمایا ارأیت الحیرہ، حیرہ دیکھا ہے تو؟ کہ سنا ہے دیکھا نہیں۔ عراق میں شہر تھا، ایران اور عراق کے بارڈر پر، وہاں حکومت کسرا کی تھی۔ کہنے لگے سنا ہے دیکھا نہیں۔ کہ وَلَتَخْرُجَنَّ الضَّعِينَةُ مِنْ حِیرَةٍ إِلَى بَیْتِ اللَّهِ بِحُلِیِّهَا مع حُلِیِّهَا وَحُلَلِهَا تَطُوفُ بِبَیْتِ اللَّهِ وَلَا تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا اللَّهِ۔ حیرہ سے ایک جوان لڑکی چلے گی، اکیلی، زیورات سے لدی ہوئی، اور حیرہ سے مکہ پہنچے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ نہ اس کو اپنی عزت کا خوف ہوگا، نہ مال کے لٹنے کا خوف ہوگا، ایسا امن ہو جائے گا۔ تو عدی فرماتے ہیں قلت فی نفسی، تو میں نے اپنے دل میں کہا این دوغار بنی طی الذین سعروا البلاد، تو میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے کیسے بچے گی جنہوں نے پورے عرب میں آگ لگا دی ہوئی ہے، دل میں کہا۔ اور پھر ان ڈاکوؤں کے سب سے بڑے جو ڈاکو تھے وہ تھے رافع بن عمیرہ الطائی۔ تو یہ ڈاکو کہاں پہنچے، کس جگہ پہنچے؟ یرموک میں ملک شام کی فوجیں اکٹھی ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق میں لڑ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق کا خط پہنچا کہ یہ محاذ چھوڑ دو اور فوراً شام پہنچو اور لشکر کی کمان سنبھالو کہ پورا شام اکٹھا ہو گیا ہے، پورا عیسائی اکٹھا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کوئی 10,000 کے قریب کا لشکر الگ کیا۔ دو راستے تھے، ایک راستہ تھا جہاں سے عام سفر تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ربضہ بھیجا تھا، حضرت عثمان نے، وہ ایک ربضہ کا راستہ تھا، وہ 21 دن کا تھا۔ ایک صحرا کا راستہ تھا، وہ 7 دن کا تھا، لیکن اس میں موت تھی، نہ پانی، نہ سایہ، نہ کھانا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا میں صحرا پار کروں گا۔ تو سب نے زبردست رد کیا، یہ کیا کہہ رہے ہو، مروانا چاہتے ہو لشکر کو بھوکے پیاسے؟ اب سنو، کہا لن یضی جیش وفیہ رافع بن عمیرہ الطائی۔ جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ یا سب سے بڑے ڈاکو یا سب سے بڑے اعزاز والے، جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ جو داعر ہوتے ہیں خون خوار ڈاکو، مال بھی لوٹنا، جان بھی سے بھی مارنا، اور وہ اس کے بارے میں خالد ابن ولید گواہی دے رہے ہیں۔ باقی سارے اس گواہی کو تسلیم کر کے چل پڑتے ہیں اور پار کر جاتے ہیں۔ اور جب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 60 آدمی دو، میں 60,000 عرب عیسائیوں سے لڑوں گا، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خود ہی چن لو۔ تو انہوں نے سب سے پہلے پکارا این فضل ابن العباس،
این زبیر بن العوام، این عمرو التمیمی، این رافع بن عمیرہ الطائی۔ ہاں چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا گل تھا۔ کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی۔ کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا کچھ خار کچھ باقی۔ بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ تاریخ نے ایسے انسان نہیں دیکھے نہ دیکھے گی، ان کو آخری نبی کی صحبت ملی ہو، ان جیسا کہاں سے ملے گا؟ خطا سے پاک نہیں تھے، خطائیں ہوئیں، اور یہ بھی اعزاز ہے کہ اللہ نے زندگی میں کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنی، جو کر لیا کر لو، میں نے جنت دے دی ہے۔ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لكم۔ بدر والوں کو اللہ نے کہہ دیا ہے جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ تو جو بڑا ڈاکو تھا وہ 60 آدمی میں چوتھے نمبر پہ بلایا۔ جب 6 کی ٹولیاں بن گئیں، صف ٹوٹ گئی، تو رافع بن عمیرہ خالد بن ولید کی ٹولی میں تھے۔ خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، رافع بن عمیرہ الطائی، عبداللہ بن عمر، 6 کے ٹولی، اس میں رافع بھی تھا۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔